بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حق العظیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وذریتہ المبارکین واصحابہ الاکرمین وازواجہ امہات المؤمنین صلاۃً موصولۃً تتردد الی یوم الدین۔ انسان کی باڈی میں سب سے قیمتی چیز انسان کا دل ہے، اور یہ دل انسان کی زندگی کے بگڑنے میں اور بنانے میں بڑا مین کردار ادا کرتا ہے، اور انسان کی جسمانی زندگی ہو یا انسان کی روحانی زندگی ہو، اس کے اندر مین رول اور کردار انسان کے دل کا ہوتا ہے۔ اگر یہ دل روحانی طور پہ مردہ ہو جائے، انسان کی روحانی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، اللہ جل جلالہ کی معرفت بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اسی انداز میں اللہ اس کو بصیرت کی نگاہ بھی نہیں دیتے، اور خدا نخواستہ اگر جسمانی طور پہ دل کے اندر بیماریاں آ جائیں، امراض قلب کا انسان شکار ہو جائے، پھر انسان کی زندگی کا بچنا انتہائی مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ آج جب انسان امراض قلب کا شکار ہوتا ہے، طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر اسٹنٹ ڈالے جاتے ہیں، بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہم اس پہ لگاتے ہیں۔ لگانا چاہیے کہ انسان کا جسم ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ایک اہم اور ضروری چیز ہے، لیکن یہ دل انتہائی اہم ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ احباب کی خدمت میں امراض قلب کا ایک بہترین مؤثر ترین اللہ والوں کا آزمودہ عمل جو برسا برس سے اولیاء اللہ امراض قلب کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے سینکڑوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی ہے، اور الحمدللہ تندرست و توانا ہوئے ہیں۔ تو آپ احباب کے لیے ایک خاص عمل لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ جو ایک دعائے مبارکہ ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو، پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ پہ یقین کامل ہو۔ آج سب سے بڑا ایک المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم دنیاوی علاج پر تو مکمل ٹریس کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، مہنگے ترین علاج کرتے ہیں، پرائیویٹ کلینک میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے آج امراض قلب پہ لگتے ہیں، لیکن دو چار جملے جو قرآنی آیات کے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہوں یا اللہ والوں کے آزمودہ الفاظ ہوں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مین وجہ صرف اور صرف یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اذا تقرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب ایک بات بار بار انسان کے کانوں سے اس کے سماعتوں سے ٹکراتی ہے اور انسان کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، وہ ایک دن آتا ہے انسان کے دل کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ آج صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، امیر اور غریب، ایک ہر انسان کی زبان پہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی پیسہ، دنیاوی ڈاکٹر، ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ دینی زندگی انتہائی محدود ہے، اعمال صالحہ کی طرف توجہ کم ہے، اس لیے ہماری توجہ سب سے پہلے اسباب پہ جاتی ہے، مسبب الاسباب پہ نہیں جاتی۔ جو اسباب کو بنانے والا ہے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ آج ہماری سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے، دوائی کی طرف نظر جاتی ہے، لیکن شافی الامراض کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ اب دیکھیں اللہ جل جلالہ کے خلیل پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ شافی الامراض ہیں۔ ہم جتنے مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے، جب بھی کسی قسم کی بیماری ہمارے لائق ہوتی ہے تو سنت طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، صلاۃ حاجہ پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے صمیم قلب کے ساتھ، ندامت اور آنکھوں کے ساتھ ہم دعا کریں، اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، اور اللہ جل جلالہ سے اس معاملے میں مدد کریں کہ اللہ آپ شافی الامراض ہیں، صحت کے خزانے آپ کے پاس ہیں،
بلکہ میں نے تو اللہ والوں سے یوں سنا ہے، فرماتے ہیں کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دعا یوں کرنی چاہیے کہ اللہ صحت بھی آپ کی نعمت ہے، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن اللہ میں کمزور و ضعیف ہوں، بیماری کی نعمت کا متحمل نہیں، صحت کی نعمت سے مجھے مالا مال کر دے۔ اس کے بعد حسب توفیق مدارس عربیہ کے طلباء کے لیے، غرباء کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں۔ تیسرے درجے میں سنت سمجھتے ہوئے اب ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی وظائف کا ضرور آپ سہارا لیں اور ضرور ان آیات کو، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میں نے بہت سارے احباب کو یہ بتایا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ پریکٹیکلی عمل کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شفا کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، مشائخ بیان کرتے ہیں، عاملین نے لکھا ہے، جس انسان کو دل کی کسی قسم کی بیماری ہو، کسی قسم کے امراض قلب کا شکار ہو، سورہ فتح پارہ نمبر 26 اس کے جو آخری آیات ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آخری آیت مبارکہ کو جو حج عمرے کی نیت سے بھی لوگ پڑھتے ہیں اور دل کے امراض کے لیے بھی پڑھتے ہیں، 3 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں ایک دعا آپ کو بتانے لگا ہوں، اس دعا کے تلفظ ٹھیک ادا کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ دل کے اوپر رکھیں اور اللہ جل جلالہ سے صمیم قلب کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ دعا پڑھیں، اللہم یا قوی القادر مقتدر قونی وقلبی، اللہم یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی۔ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ پہ ایسے کر لیں اور 3 دفعہ اس کو اپنے دل کے اوپر پھیریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے اور اللہ کی اس خاص مہربانی سے، اس دعا کی برکت سے چند دنوں کے اندر ہی امراض قلب سے آپ کو نجات ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ سے انابت بھی رہے گی، نماز کی پابندی بھی رہے گی، دعاؤں کا اہتمام بھی رہے گا۔ اللہ ان اعمال کی برکت سے چند ہی دنوں کو آپ کی شفا کا ذریعہ بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، ایک اچھا اور بہترین یہ عمل ہے، اگر میری اور آپ کی تھوڑی سی کاوش اور کوشش سے اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کر کے اگر ہم اپنے مختلف احباب کو بھیجیں گے، کسی نے بھی یہ عمل کر لیا، نماز کا اہتمام کر لیا، سورہ فتح کی آخری آیات کا اہتمام کر لیا، اللہم یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی کی دعا پڑھ کے دعا کر لی، انشاءاللہ اس کو خیر اور نفع پہنچانے میں اور آپ معاون اور مددگار بن جائیں گے، اور دنیا میں سب سے بہترین عمل خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان ہوا جو لوگوں کو نفع پہنچائے، بہت نفع پہنچے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس عمل کا خود بھی اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔